السلام علیکم دوستو، آپ ہو رہا اسٹوڈیو میں۔ دماغ کو ہمیشہ جوان اور سمارٹ رکھیں۔ دماغ کو ہر عمر میں تیز رکھنا زیادہ مشکل نہیں۔ یہ عادت ہر عمر میں آپ کو ذہنی طور پر جوان رکھنے میں ضرور مددگار ثابت ہوگی۔ عمر کے ساتھ ہر فرد کے دماغ میں تبدیلیاں آتی ہیں، مگر کچھ عادت عمر بڑھنے کے ساتھ ذہن کو بھی تیز بنانے میں مدد فراہم کرتی ہے، جس سے ذہنی کمزوری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ان عادت کے ذریعے آپ عمر بڑھنے کے باوجود دماغی فعال کو مضبوط رکھنے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جسم چاہے جتنا بھی مضبوط ہو، اگر دماغی طور پر کمزور ہو تو دنیا میں آگے بڑھنے یا برائٹ فیوچر کا تصور تک ممکن نہیں۔ مگر ذہنی تو صلاحیت کو عروج پر پہنچانے کے لیے کوئی جادوئی گولی تو دستیاب نہیں، تاہم سننے میں عجیب مگر انتہائی فائدہ مند عادت ضرور ہے، کمال کر سکتی ہے۔ جی ہاں، کچھ عادت دماغی فعال کو بہتر بنا کر عمر بڑھنے کے ساتھ ذہنی کمزوری سے تحفظ فراہم کرتی ہے، جبکہ کسی ٹاسک کے دوران توجہ مرکوز کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو دماغ کی صحت کے لیے ایسے ہی زبردست چیزوں کے بارے میں جانیں جن کو مستقل طور پر اپنا لینے سے آپ سپر ہیرو تو نہیں بن جائیں گے، تاہم یہ ہر عمر میں آپ کو ذہنی طور پر جوان رکھنے میں ضرور مددگار ثابت ہوگی۔ ورزش کریں۔ ورزش کرنے سے جسم کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ورزش کرنے سے سوچنے اور دلائل پیش کرنے جیسی صلاحیتیں بہتر ہوتی ہیں، کیونکہ جسمانی سرگرمیوں سے دماغ کے لیے خون کا بہاؤ بڑھتا ہے۔ اس مقصد کے لیے روزانہ کم سے کم 30 منٹ کی متواتر ورزش بہتر ہوتی ہے۔ دانتوں پر اپنے کمزور ہاتھ سے برش کریں۔ اگر تو آپ اپنا دائیں ہاتھ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو دانتوں کو برش کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کو استعمال کریں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں، یعنی دایاں اور بایاں، جس میں سے دائیں ہاتھ کے لیے بایاں اور بائیں ہاتھ کے لیے دایاں حصہ کام کرتا ہے۔ تو اگر آپ ورزش کے طور پر اپنے کمزور ہاتھ کو استعمال کریں گے تو آپ کے دماغی حصوں میں نمایاں بہتری اور برتری آئے گی، اور اس طرح عمر بڑھنے سے دماغی افعال میں بھی کمی آنے کا امکان بہت کم ہو جائے گا۔ آنکھیں بند کر کے نہانا۔ ویسے تو پانی ڈالتے ہوئے سب کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، مگر اس پوری مشق کو ہی اگر آپ آنکھیں بند کر کے کریں تو آپ کا دماغ لمس کے احساس کو حرکت میں لے آئے گا، یعنی چھو کر صابن لگانا یا ہٹانا وغیرہ۔ اس عمل کو کرنے سے بھی دماغی افعال میں بے تیزی آتی ہے۔ ہنسنا مت بھولیں۔ تناؤ سے دماغ میں کورٹیسول نامی ہارمون خارج ہوتا ہے، جس سے واضح طور پر سوچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ زیادہ تناؤ کے باعث سیکھنے اور یادداشت جیسے افعال متاثر ہوتے ہیں۔ ہنسنے کی عادت سے دماغ کو تناؤ سے تحفظ ملتا ہے اور دماغ میں کورٹیسول کی سطح میں کمی آتی ہے۔ گھر سے باہر نکلیں۔ فطری مناظر سے ہمارے ذہن کو سکون پہنچتا ہے اور تناؤ میں کمی آتی ہے۔ در حقیقت صرف کھڑکی سے باہر دیکھنے سے بھی یہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ گھر سے باہر وقت گزارتے ہیں تو دماغ کو روزمرہ کی مصروفیت کے دباؤ سے بچنے کا موقع ملتا ہے، جس سے اس کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں تبدیلی لائیں۔ روزانہ ایک ہی ناشتہ کھانے میں کوئی برائی نہیں۔ صبح کے وقت اپنی مختلف سرگرمیوں جیسے ناشتے کے بعد تیار ہونا، کسی نئے راستے پر چہل قدمی کرنا یا ایک ہی راستے سے دفتر جانے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ انسان عادت کو اپناتے ہیں اور ان سے پیچھا چھڑانا پسند نہیں کرتے، مگر کبھی کبھار کچھ نیا کرنا دماغ کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ کچھ نہیں تو اپنے ٹیلی ویژن کے چینل ہی بدلتے رہنا یا بچوں کے پروگرام یعنی کارٹون وغیرہ دیکھنا دماغی سرگرمیوں کو تیز کرتا ہے۔ اس سے دماغی کارٹیکس کے بڑے حصوں کی ورزش ہو جاتی ہے اور ایسی جگہوں پر بھی دماغ سرگرم ہو جاتا ہے جو عام معمول کے دنوں میں سوئے رہتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار معمولات میں تبدیلی سے دماغ کی کچھ نیا سیکھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ دیکھی بالی اشیاء کو الٹا کر دینا۔ گھڑیوں یا کیلنڈر کو الٹا کر دیں۔ عام طور پر آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو دماغ کا بایاں حصہ اس کو شناخت کر کے توجہ دوسری جانب مرکوز کر دیتا ہے، مگر کسی الٹی چیز کو دیکھنے سے دماغ کے دائیں حصے کا نیٹ ورک حرکت میں آ جاتا ہے اور وہ اس الٹی چیز کی شکل، رنگ اور دیگر چیزوں کی ترجمانی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ سونگھنے کی حس کا نیا استعمال۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد نہ ہو کہ آپ نے دن کے آغاز پر کافی یا چائے کی مہک سے کب آخری بار کچھ جانا تھا، تاہم دن کا آغاز کسی نئی خوشبو کے ساتھ کرنے سے دماغ کے اندر سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں اور نئے دماغی راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ بس اپنے بستر کے قریب اپنی کوئی پسندیدہ خوشبو ایک ہفتے کے لیے رکھیں۔ جب صبح اٹھیں تو اس کو سونگھیں اور پھر یہ عمل نہانے اور کپڑے بدلنے کے بعد بھی دہرائیں۔ سکوں سے کھیلنا۔ آپ کا دماغ کسی شے کو جاننے کے لیے آنکھوں پر انحصار کرتا ہے، تاہم اگر کسی چیز کو چھو کر شناخت کرنے کی کوشش کی جائے تو دماغ کے مختلف حصے حرکت میں آ جاتے ہیں۔
جس سے انہیں نئی چیزیں جلد سیکھنے میں مدد ملتی ہیں۔ اس کے لیے بس آپ مختلف مالیت کے سکے کسی کپ میں بھر کر رکھ دیں اور انہیں چھو کر ان کی مالیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سکوں کو جیب میں رکھ کر ہاتھوں کے ذریعے انہیں شناخت کرنے کی کوشش کریں۔ کسی چیز کے مختلف طریقے استعمال سوچنا، اپنے دماغ کو روزمرہ کی اشیاء کے متبادل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرنا اسے مضبوط بناتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس دستی پنکھا ہو تو آپ تصور کریں کہ وہ راکٹ، ایک گولف کی سٹک، مکھیاں مارنے والے ڈنڈے، ڈرم سٹک، وائلن، بیلچے، مائکرو فون، بیس بال بیٹ یا کچھ اور کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ سب حقیقت سے قریب ہو، مگر اس کے دماغی افعال کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ مختلف انداز میں پڑھنا، اپنے دوستوں یا گھر والوں کے سامنے اخبار یا کتاب اونچی آواز میں سے پڑھیں، جس سے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کا موقع تو ملے گا ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف دماغی سرکٹس بھی حرکت میں آ جائیں گے جو خاموشی سے مطالعہ کرنے کے دوران سوئے رہتے ہیں۔ آرام کا خیال رکھیں، جب آپ نیند کی کمی کے شکار ہوتے ہیں تو دماغ کے لیے ایک عام کام بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نیند کی کمی کے شکار ہونے پر توجہ مرکوز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ یادداشت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اچھی دماغی صحت کے لیے روزانہ 7 سے 9 گھنٹے نیند ضروری ہوتی ہے۔ غذا پر بھی نظر رکھیں، درمیانی عمر میں زیادہ جسمانی وزن اور بڑھاپے میں ناقص دماغی صحت کے درمیان تعلق دریافت کیا گیا ہے۔ زیادہ چکنائی اور چینی والی غذاؤں کے استعمال سے بھی دماغی صحت پر منفی اثرات مرتب۔ دماغ کو ایندھن فراہم کریں، پھل، سبزیاں، دالیں، مچھلی اور زیتون کے تیل جیسی مخصوص غذائیں دماغ کے لیے بہترین ہوتی ہیں۔ روزانہ ایک کپ چائے یا کافی پینے سے بھی دماغ کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک وقت میں ایک چیز پر توجہ کرنا، اگر آپ بیک وقت ٹی وی دیکھنے، ٹیکسٹ میسیج بھیجنے اور سوشل میڈیا فیڈ پر اسکرولنگ کر رہے ہیں تو یہ ملٹی ٹاسکنگ دماغ کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ جب ہمارا دماغ ایک وقت میں کئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے توجہ کرنا، چیزوں کو یاد رکھنا اور ایک سے دوسرے کام پر سوئچ ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ کھڑکی کا شیشہ کھولنا، عام طور پر آج کل اکثر افراد اپنی گاڑیوں میں سفر کے دوران اے سی چلا کر شیشے بند رکھتے ہیں، مگر اس کے برعکس اگر آپ شیشہ نیچے کر کے باہر سے آنے والی بو اور آوازوں کو شناخت کرنے کی کوشش کریں تو دماغ کا یادداشت کو پروسیس کرنے والا حصہ ہپوکیمپس حرکت میں آ جاتا ہے۔ اگر یہ حصہ حرکت میں رہے تو درمیانی عمر یا بڑھاپے میں یادداشت کی کمزوری سمیت مختلف مسائل کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ دوست بنائیں، نئے دوست بنانے سے دماغ کے وہ افعال بہتر ہوتے ہیں جو یادداشت، توجہ بھٹکنے سے بچانے اور توجہ مرکوز کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ در حقیقت دیگر افراد کے نقطہ نظر کو سننے اور ان کے سامنے اپنی بات رکھنے سے ذہن کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملنا ہو، چاہے اس کے لیے گھر سے باہر نکل کر چھوٹی موٹی اشیاء خریدنے کے لیے ہی کیوں نہ نکلنا پڑے۔ دل کا خیال رکھیں، اگر دل کی صحت خراب ہو تو دماغی مسائل جیسے یادداشت کی کمزوری کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جسمانی وزن میں اضافے سے خون کی شریانیں سکڑ جاتی ہیں، جس سے دماغ کے لیے خون کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کو دماغی صحت کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تمباکو نوشی سے گریز کریں، تمباکو میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو دماغ کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ تمباکو نوشی سے ذہنی کمزوری اور دل کی بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے۔